ویلکم بیک ٹو شو خواتین و حضرات. شعبان گزر رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اور رمضان میں بہت ساری رسپانسبلٹی ہوتی ہیں مسلمانوں پہ. ہم نے روزہ رکھنا ہوتا ہے، ہم نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، ہم نے فطرانہ دینا ہوتا ہے، ہم نے صرف روزہ نہیں رکھنا ہوتا، تمام عبادتیں بھی کرنی ہوتی ہیں. اور معمول سے ہٹ کے ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان میں شاید بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے عبادتوں کا. پھر جو روزہ ہم رکھتے ہیں، کیا صرف روزہ بھوکا رہنے کا نام ہے، یا اس میں آپ کو اپنی نظروں کی حفاظت بھی کرنی ہے، آپ کے دل کی حفاظت بھی ہونی چاہیے؟ آپ کس طرح سے جستجو میں رہیں؟ روزہ اس چیز کا نام ہے. اور آج اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاست حسین شاہ صاحب، اسلامی اسکالر ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ریاست صاحب، شعبان کے اوپر تو ہم بات کر چکے، اب رمضان آ رہا ہے. رمضان آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام مہینوں کا سردار بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ تمام تر ایکٹیویٹی اسی مہینے میں ہوتی ہے. بتائیے کہ رمضان میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، انسان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی بندگی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اور بندگی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، بلکہ آپ کا عقیدہ، آپ کی عبادات، آپ کے معاملات، آپ کا اخلاق اور کردار، آپ کا لین دین، سارے معاملات وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں تو یہ بندگی ہے. لیکن یہ بندگی صرف رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے. میں تھوڑی سی تمہید میں گہرائی میں اس لیے چلا گیا تاکہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ صرف رمضان ہی وہ مہینہ نہیں ہے جس میں ہم نے بندگی کرنی ہے. ہم نے تو اپنی ساری زندگی بندگی کرنی ہے، اور کب تک کرتے رہنا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری موت فرما برداری اور اسلام کی حالت میں آنی چاہیے. اور یہ اسلام میں ہم نے پورے کا پورا داخل ہونا ہے. اسلام جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور کب؟ صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، بلکہ سال کے 12 مہینوں میں 24 گھنٹے ہم نے اسلام کے اندر گزارنے ہیں، تب ہماری زندگی وہ کامیابی والی زندگی ہے. لیکن رمضان کا مہینہ یہ اس میں سے ایک موسم بہار ہے. جیسے مختلف چیزوں کے سیزن آتے ہیں نا، اسی طرح نیکیوں کا جو سیزن ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت بہت بڑھ جاتی ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. جو شیطان مجھے اور آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتا، روزہ نہیں رکھنے دیتا، نیکی کے کام سے دور روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ شیطان بھی رمضان کے مہینے میں باندھ دیا جاتا ہے. تو انسان کو ایک موقع ملتا ہے، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی اتنی وسیع رحمت ہوتی ہے کہ دیکھیں، ویسے دنیا میں تو سیزن آئے نا تو مشکلات بڑھ جاتی ہیں کام کرنے والوں کے لیے، لیکن یہ وہ سیزن ہے کہ جس میں آسانیاں بڑھ جاتی ہیں، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو تلاش کرنے والے آگے بڑھ، یا باغی الشر اقصر، اور اے شر میں آگے بڑھنے والے رک جا، ٹھہر جا. تو ہم اگر برائی کی طرف آگے جا رہے ہیں تو رمضان ہمیں روکنے کے لیے آ رہا ہے کہ نہیں، یہاں سے آگے تم نے نہیں جانا. اور اگر ہم نیکی کی تلاش میں ہیں تو رمضان ہمیں اپنے گلے سے لگا رہا ہے کہ آ جاؤ، تم میں اس سے بڑا اور بہترین موقع اور کوئی نہیں ملنے والا. اس رمضان کے مہینے میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے ہر وہ خیر کا کام کرنا ہے جو خیر کا کام ہے، جو ثواب کا کام ہے، جو اجر کا کام ہے. اور اجر کا کام صرف نماز نہیں ہوتی، دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق یہ بھی اجر کا کام ہے. آپ کے کردار اور معاملات سے خوشبو آتی ہے، آپ سے لوگ معاملات کرتے ہیں تو مطمئن ہوتے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے نقصان پہنچا دے گا یا اس کی طرف سے مجھے کوئی ضرر پہنچے گا. تو یہ بھی خیر کا کام ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھنے ہیں، عقیدے سے لے کر اپنی عبادات اور اپنے معاملات اور اخلاق، یہ ساری چیزیں اپنی رمضان کے مہینے میں ہم نے بہتر کرنی ہیں. اور پھر جو عبادات ہم نے کرنی ہیں، جو کام ہم نے کرنے ہیں بالخصوص اس مہینے میں، اللہ کے رسول جو کثرت سے کیا کرتے تھے. ایک تو ہمارے اسلاف سے یہ منقول ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی وہ دعائیں کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. ابھی چند دن باقی ہیں، ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما. لیکن رمضان کا مہینہ جہاں اتنی بڑی رحمت ہے،
تو وہاں اگر اس کو ضائع کر دیا تو اتنی بڑی سزا بھی ہے. ظاہر ہے جو بندہ چانس کو موقع کو ضائع کر دیتا ہے، ویل نہیں کرتا، تو اس کے لیے پھر بدنامی بھی اتنی بالکل ہوتی جعفر ہے. صاحب آپ نے ٹھیک فرمایا کہ اگر ہم رمضان کے مہینے میں چھوٹا سے چھوٹا کام بھی کریں گے نا تو وہ نیکی ہوگی اور اسی کی طرف جانا بھی چاہیے. لیکن ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں روزے کے حوالے سے. اکثر لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کو بوجھ لگنے لگ جاتا ہے، سو جاتے ہیں، سو کر ٹائم گزارنا، بچوں کے ہاتھ میں فون ہم نے دیکھ لیے کہ وہ سارا دن فون پر لگے رہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی ایک روٹین سیٹ کرنی ہے رمضان میں؟ دیکھیں اگر ہم پانی بھرنے کے لیے 10 منٹ موٹر چلائیں نا اور وہ چل رہی ہو لیکن پانی نہ آئے تو ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. بڑے فکر مند ہوتے ہیں، بھاگے بھاگے جا کے اسے بند کرتے ہیں کیونکہ آؤٹ پٹ کچھ نہیں آ رہا. اگر یہ انسان بجلی بھی ضائع ہوگی. رمضان کے 30 دن محنت کرتا رہے، صبح سے شام تک بھوکا بھی رہے، پیاسا بھی رہے اور کام کاج بھی چھوڑ کے رکھے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن آؤٹ پٹ کچھ نہ آ رہا ہو. اور روزے کا آؤٹ پٹ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں روزے کی فرضیت کا ذکر کیا تو وہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر تھے. کس لیے؟ مقصد آگے بیان کر دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو اگر میرا اور آپ کا روزہ ہمیں تقوی نہیں دے رہا نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارا روزہ وہ مقصد روزہ نہیں ہے. اب تقوی کس چیز کا نام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. تقوی کی مختلف تعریفات ہیں، بس یہ سمجھ لیں کہ تقوی کا خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا بندہ عادی ہو جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی 4 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 الخوف من الجلیل، اللہ رب العالمین کا خوف. گناہ کرنے لگا ہے، اللہ سے ڈر گیا ہے. نافرمانی کرنے لگا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا کہ نہیں میرے رب نے مجھے روکا ہے، یہ کام میں کروں گا. جھوٹ بولنے لگا ہے، غیبت کرنے لگا ہے. ہمارے روزے کو سب سے زیادہ خراب کرنے والی ہماری زبان ہے. بالکل. ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو بندہ جھوٹی بات کہنا اور اس پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پہلی چیز میں وہ تقوی کی تعریف پوری کر لوں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف. تو ہم دیکھ لیں گناہ کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے، فرائض چھوڑتے ہوئے کہ ہمارے اندر خوف پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دوسری چیز والعمل بالتنزیل، اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید پر عمل کرنا. والقناعۃ بالقلیل، اور تیسری چیز تقوی میں جو شامل ہے کہ جو اللہ نے دیا ہوا اس پہ راضی. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے مال و متاع کو دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں کے پاس اتنا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے. روزہ مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ جو رب نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. اور چوتھی چیز فرمایا والاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کے دن کی تیاری. مرنے کے بعد جب ہم اکیلے ہوں گے، تنہا ہوں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، خالی ہاتھ ہوں گے، تو اس کی تیاری کرنے کا. تو 4 چیزیں: اللہ کا خوف، قرآن مجید پہ عمل کرنا، اللہ نے جو دیا ہے اس پہ راضی ہو جانا، اور مرنے کے بعد کی تیاری کرنا. یہ تقوی ہے اور یہ مجھے اور آپ کو روزے سے حاصل ہونا چاہیے. اگر ہمارے روزے سے یہ حاصل نہیں ہو رہا تو ہمارا روزہ بامقصد روزہ نہیں ہے. پھر بالکل جی. اچھا مولانا صاحب، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں روزے کی، روزہ بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے. آپ نے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. آپ اگر کوئی معاملات کر رہے ہیں، کاروباری معاملات ہیں، تو جس طرح آپ نے بولا کہ اگر آپ روزے کی حالت میں تو آپ پھر جھوٹ بھی نہ بولیے. یہ نہیں کہ ادھر آپ نے روزہ رکھا ہوا اور ادھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ادھر آپ نظروں کی حفاظت نہیں کر رہے. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے صرف روزہ رکھا ہوا ہے، آپ اپنی نظروں کی حفاظت بھی نہیں کر رہے، آپ اپنی زبان کی حفاظت بھی نہیں کر رہے، آپ اپنے عمل سے بھی یہ ظاہر نہیں کر رہے، تو پھر اس روزے کا فائدہ کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو جو ہم نے حلال کمائی کی ہوتی ہے اس میں سے بھی ہم دن کے وقت کھا پی نہیں سکتے. ایسے ہی نا روک دیا گیا، حالانکہ وہ چیز ہمارے لیے حلال ہے، جائز ہے. اور حرام کھانے لگ جائیں تو وہ تو بالولا ظاہر ہے کہ اس کی تو بالکل زندگی میں کبھی بھی اجازت نہیں ہے. بالکل. جو بندہ روزہ رکھتا ہے، بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے کہ اللہ نے روکا ہے کہ تم نے کھانا پینا نہیں ہے، تو دن کے وقت کھانا پیتا نہیں ہے. حالانکہ اس نے وہ حلال کمایا، بڑی محنت مزدوری کر کے اس نے مشقتیں اٹھا کے کمایا ہے، لیکن نہیں کھا رہا. کیوں نہیں کھا رہا؟ کہ اللہ نے روکا. اب اس بندے کو سوچنا چاہیے کہ یہ تو حلال تھا جو میں نے اللہ کے کہنے پہ چھوڑا ہے، جو حرام ہے وہ میں اللہ کے کہنے پہ کیوں نہیں چھوڑ رہا. بالکل. سود کیوں نہیں چھوڑ رہا، میں رشوت کیوں نہیں چھوڑ رہا. میرے اور آپ کے معاملات آپ دیکھیں، ہم کسی جگہ کسی ادارے میں چلے جائیں، پیسے دیے بغیر ہمارا کوئی کام ہو سکتا ہے. روزہ بھی رکھا ہوتا ہے لیکن وہ لینا ہم نہیں چھوڑ رہے. پھر اس کے علاوہ باقی جو جو وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے اسے بھی رکھا ہوتا ہے. باقی جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے زبان کی بات کی، تو ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی رکھی کہ اللہ کے رسول نے کہا جو بندہ جھوٹی بات کہنا اور زبان سے خیر کی بات کہنے کی اجازت. اور یہ صرف روزے کے ساتھ خاص نہیں ہے،
اللہ کے رسول نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو بندہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات بالکل خاموش ہو ریاست جائے۔ صاحب، اب جیسے آپ نے بات کی نا رشوت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا زکوٰۃ کو بھی ٹچ کر لیتے ہیں۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جیسے ہی رمضان قریب آتا ہے لوگ اپنے بینکوں سے پیسے وغیرہ بھی نکلوانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ زکوٰۃ اس طرح سے نہ دینی پڑے، تو کیا حکم ہے زکوٰۃ کے حوالے سے دیکھیں اور مستحقین اس کے کون کون سے ہیں اس حوالے سے؟ ایک تو میں اس حوالے سے یہ بات ظاہر کر دوں کہ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید زکوٰۃ صرف رمضان میں دی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ رمضان یہ ایک افضل مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول کثرت سے نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی پورے رمضان کے رکھتے تھے، قیام بھی راتوں کو کرتے تھے، اور خرچ اتنا زیادہ کرتے تھے جیسے آندھی چلتی ہے، تیز ہواؤں کی طرح اللہ کے رسول مال خرچ کرتے تھے۔ لیکن ہم نے یہ جو سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ صرف رمضان میں دینی ہے، یہ کچھ لوگوں کی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے رمضان زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب آپ کے پاس مال آیا ہے، اور اس کے بعد ایک سال جو اسلامی سال ہے جو چاند کے حساب سے ہے، ایک سال اس پہ پورا ہو جائے تو اگلے دن اس کی زکوٰۃ لازم ہے۔ اب کوئی بندہ اس کی زکوٰۃ اس کی دینی تو بنتی ہے محرم کے مہینے میں، اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ نہیں رمضان آئے گا تو میں تب زکوٰۃ دوں گا، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جب زکوٰۃ فرض ہو گئی اسی وقت ادائیگی کرنی چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں عام طور پر زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں دی جاتی ہے، پتہ نہیں اس کی پیچھے یعنی وجہ آپ کے کیا مال ہے۔ کو ایک سال مکمل ہو جائے تو آپ نے دینی ہے۔ 7.5 تولے ہی ہے یا ابھی؟ زکوٰۃ جو ہے نا وہ 4 چیزوں پہ ہے۔ نمبر 1 سونا اور چاندی۔ سونا جب 7.5 تولے ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ ہے، اور چاندی اگر 52 تولے ہوگی تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ دوسری چیز ہے جس پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے مال مویشی۔ مال مویشی اگر کسی کے پاس اتنے ہیں کہ 30 گائے ہیں تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہے، اور 40 بکریاں ہیں یا اس سے زیادہ تو اس پہ زکوٰۃ ہے، 5 یا اس سے زیادہ اونٹ ہیں تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی بنیادی۔ تیسری چیز ہے کھیتی باڑی۔ جو بندہ کماتا ہے اور زمین سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اس میں 2 طرح کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جسے پانچویں چیز بھی ہے کوئی؟ 4 چیزیں۔ کون سی چیز ہے سر؟ ہمارے پاس 30 سیکنڈ۔ اچھا، چوتھی چیز جو ہے نا وہ کاروباری مال جو ہے، سامان تجارت۔ سر بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہمارے پاس وقت تھوڑا سا کم تھا، لیکن مفتی صاحب کی باتوں سے ہم نے ایک کوشش کی کہ تمام تر چیزیں ہم آج جان سکیں۔ خواتین و حضرات، آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی۔ مجھے غزل کو، ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، منڈے تک انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے۔ اسٹے ٹیون اینڈ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔